بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہماری بہت سی مناسبتیں ہیں۔ یہ مناسبتیں ہمیں ان سے جوڑتی ہیں۔ کہا جاتا ہے زمین پر وہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں روحوں کی دنیا کے اندر جسم میں آنے سے پہلے جن کی ارواح اکٹھی رہی ہیں۔ میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہماری روح قریب رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کہی کہ میں کسی کا دل دکھانے سے ڈرتا ہوں، یہ ایک اور ویو لینتھ ہے جس پر ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ملتے ہیں۔ زندگی بھر اس کا میں نے بھی بڑا دھیان رکھا کہ انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ کی بات۔ تو لیکن یہ جو تنقید ہے یہ بڑی ظالم چیز ہے۔ جب ہم ارباب ذوقی ہوئے تو وہاں تنقید کرنی پڑتی تھی، تو سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ کھل کر اختلاف اور شدید اختلاف اور ان کے لکھے ہوئے کی کجی کو بحث میں لانا اور جو کوتاہی ان کی رہ گئی ہے اس کو وہ لائم لائٹ میں لانا، یہ ہم حلقہ ارباب ذوق میں کرنے کے پابند ہوتے تھے۔ تنقید کی باتیں جو ہمارے ہاتھوں ہوئیں وہ اسی زمانے کی تربیت کی یادگار ہیں، لیکن میں تنقید میں ڈاکٹر صاحب ہی کے طریقے کو استعمال کرتے ہوئے یہ تو نہیں کرتا کہ کوتاہیوں کو چھوڑ دوں، لیکن میں ان کو مصنف کی تذلیل کا وسیلہ نہیں بناتا۔ میں وہ جو انسان سے پیار ہے مجھے فطرتاً، سچی بات یہ ڈاکٹر صاحب نے یہ جو کہا نا کہ دشمن سے بھی محبت کرتا ہوں، وہ بھی ایک ویو لینتھ ہے ہماری ڈاکٹر صاحب کی جو مشترکہ ہے۔ تو یہ جو انسان نوازی ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، انسان معمولی چیز نہیں ہے۔ ہماری روایات میں تو ہے اس کا احترام کرو، اور وہ زندہ ہو تو اس کے حقوق ادا کرو، وہ ساتھی ہو تو اس کا ساتھ دو، اس نے کوئی بات سنائی ہے خفیہ رکھنے کو تو اس کی نگرانی کرو، وہ بات نشر نہ کرو، اس نے امانت دی ہے تو اس میں خیانت نہ ہو، وہ پڑوس میں ہے تو تمہارے رشتہ داروں کی طرح اس کے ساتھ سلوک کیا جائے، اور وہ اگر امر ربی کے تحت بیمار ہو جاتا ہے اس کی تیمارداری کرو، اور خدا نخواستہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازہ پڑھو اور اس کے ساتھ جاؤ۔ یہ اور پھر سب سے اہم بات، مرے ہوئے کی کبھی برائی نہ کرو چاہے وہ کتنا ہی برا تھا۔ یہ ہے انسان نوازی۔ تو مغرب اس کو نہیں سمجھتا، انسان نوازی ہمارے مزاج میں ہے، ہم احترام آدم کا کرتے ہیں، مغرب احترام نہیں کرتا۔ مغرب کہتا ہے انسان گناہ گار ہے، ہی از دا سنر۔ یہ پہلے دن اس نے گناہ کیا تھا، اللہ میاں کے کہے کو چھوڑ کر شیطان کا کہا سن مان لیا تھا، یہ ہے ہی گڑبڑ چیز، جبکہ اللہ کو بڑا فخر ہے اس کے بنانے پر۔ اللہ نے کہا میرا ڈپٹی ہے، دا ڈیپٹی الیکٹڈ بائی دا لارڈ، اس نے کہا میرا خلیفہ ہے زمین کے اوپر۔ اسی بنیاد پر یہ کہا گیا کہ ہمارے تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ یہ جو مزاج ہے ڈاکٹر صاحب کا تنقید کے اندر، یہ ان ساری باتوں سے بنا ہوا ہے جو میں نے ابھی عرض کی۔ انسان نوازی اس میں مرکزی بات ہے، وہ آدمی سے محبت کرتے ہیں، اور سچی بات ہے ہمارے ساتھ محبت نہ کرتے تو ہمارا ڈاکٹر صاحب سے دوستی کا تعلق ہی قائم نہ ہوتا۔ یہ پہل بھی ان کی ہے، یہ نبھاؤ بھی ان کا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے اس کتاب سے
میں نے اپنے بعض ساتھیوں کو ری ڈسکور کیا. رشید ساقی مرحوم خود ہمارے ساتھ محفل نعت میں میں تھا تو بزم حمد و نعت میں وہ تھے، تو ہم اکٹھے نعت کی محفلوں میں بیٹھتے رہے ہیں، نعتیں ان کی سنتے رہے ہیں، نعت کی کتابیں ان کی پڑھتے رہے ہیں. ان کی بہت سی کتابیں، وہ انعام یافتہ تھے. 3 بار انعام محفل نعت انہیں بہترین نعت کا وزارت مذہبی امور سے ملا. مرحوم ہو گئے پچھلے دنوں. لیکن ان کی غزل کے بارے میں ہمیں خبر نہیں تھی. میں نے پہلی بار ان کے اس تحریر سے ان کی تغزل کے بارے میں آشنائی حاصل کی، اور میں بڑا مرعوب ہوا کہ کتنی اچھی غزل وہ کہتے تھے. رشید ساقی کی غزل کا کبھی کسی نے ذکر نہیں کیا، تو یہ بڑی بات ہے. آپ نے ڈاکٹر صاحب ان کے ایک بڑے اہم پہلو کو دریافت کیا. یہ ان کے ذریعے سے کتنے نئے نام ہمارے سامنے آئے. ہمیں تو زمانہ ہو گیا ادب کے اس یوں سمجھیے پہرے داری میں. اظہر ادیب، محمد حنیف، عرفان صادق اور ملک جاوید اختر، اور ان کے ساتھی کتاب میں جو ہے وہ، ان سب سے آشنائی اسی کتاب کے حوالے ہوئی. اظہر ادیب کا شعر دیکھیے: کچھ شہر میں ہے رسم وفا اور طرح کی، کچھ ہم بھی ہیں اندر کے مضافات کے لوگوں. تو یہ شعر بتاتا ہے کہ شاعر کے پہلے کچھ ہے. ڈاکٹر صاحب نے ایسے ہی انہیں نہیں چنا. اور نسیم کا کیا اچھا شعر دیا، نسیم سحر کا: دریا ہوں اور سمٹنے کی عادت نہیں مجھے، ساحل کے ساتھ میں نہیں، ساحل ہے میرے ساتھ. تو انہوں نے خوبیاں، میں تنقید لکھتا ہوں تو یہ میں بھی کرتا ہوں کہ جو بہترین شعر ہے کسی کا وہ ضرور بیان کروں. مجھے یہ بڑی کمی نظر آئی اپنے بزرگوں کی تنقیدوں میں. وہ پتہ نہیں کہاں سے شعر اٹھاتے تھے اور اس پر تنقید لکھتے تھے. میں نیاز فتح پوری صاحب کی کتاب تنقید کی پڑھ رہا تھا، 50s کی بات ہے، 54 کی شاید، انتقادیات ان کی کتاب. عجب بہار ہے ان زرد زرد پھولوں کی، اس شعر کو وہ ڈسکس کر رہے تھے. جنوں نواز ہے مجھ کو ہوا ببولوں کی، عجب بہار ہے ان زرد زرد پھولوں کی. اور میں سوچ رہا تھا اس شعر کے اندر کیا خوبی ہے جس کو یہ ڈسکور کر رہے ہیں. تو ہمارا نقاد ہمیشہ دور کی لاتا ہے، ایسی بات کرتا جو پڑھنے والے کے خواب و گمان میں بھی نہیں ہوتی، اور جس پر دنیا سر دھن رہی ہوتی ہے اس کے اسباب نہیں بتاتا کہ کیا سبب ہے جس نے دنیا کو پاگل کیا ہوا ہے، کیا ہنر ہے جس نے اتنا تاثر پھیلایا. تو ڈاکٹر صاحب اس ہنر کو دریافت کرتے ہیں. یہ بات ہمیں اچھی لگی. لیکن اس کتاب کے ساتھ مجھے کچھ اور سوال سامنے لانے. مجھے یہ کہنا ہے کہ ہماری کتاب کو معیار ہونا چاہیے. ہمیں آئندہ دنیا کے علم کی بھی لیڈرشپ کرنی ہے. علم کی لیڈرشپ مغرب کے پاس ہی نہیں رہے گی، اب وہ بھی ایشیا کی طرف آئے گی. لیکن مجھے تو علامتیں نظر نہیں آتی کہ جاپان سے ادھر بھی آئے. ابھی وہ چین اور جاپان تک آ کے رک گئی. یہ لیڈرشپ ان 50-55 مسلمان ملکوں کے پاس کب آئے گی؟ یہ بر صغیر میں کب آئے گی؟ ہماری کتاب فول پروف کیوں نہیں ہوتی؟ پرنٹ کی غلطیاں اس میں کیوں ہوتی ہیں؟ کمپوزنگ کی غلطیاں کیوں ہوتی ہیں؟ ہماری کتاب کے اندر تلفظ کو توجہ دینے والے لوگ، کمپوزنگ کو توجہ دینے والے لوگ چھوٹا نہ سمجھے. اتنا اچھا ہمارا رسالہ آتا ہے الحمرہ، اس وقت وہی لکھنے والوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کر رہا ہے ادب کا. لیکن اتنی اس میں پروف کی غلطیاں ہوتی ہیں کہ املا کچھ کی کچھ ہو جاتی. میں اس کو بڑا ضروری سمجھتا ہوں ناشرین کے لیے بھی کہ وہ دھیان کریں کہ جو کتاب ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے
وہ پروف کی غلطیوں سے پاک ہو. مصنف کا اثر آدھے سے بھی کم ہو جاتا ہے جب اس کی لکھی ہوئی تحریر جو ہے اس میں پروف کی غلطیاں رہ جائیں. یہ بہت اہم ہے. میں مغرب کی کسی کتاب کو نہیں دیکھتا جس کے اندر پروف کی غلطی ہو، حالانکہ وہ تو حرف چن چن کے رکھتے ہیں تب لفظ ان کا بنتا ہے. ہم حرفوں کو ملا کر لفظ بنانے والے لوگ ہیں. تو ہمارے ہاں حرف کا غائب ہو جانا ممکن نہیں ہوتا. ان کے ہاں حرف مسنگ ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے چن کے رکھنا ہوتا ہے. اے بی او یو ٹی چن کر لگاتے ہیں تب لفظ اباؤٹ بنتا ہے. ہم تو ان سب کو جوڑ کر لکھتے ہیں مثل حروف کشمیر. تو عرض یہ ہے کہ ہمیں بہت محتاط ہونا چاہیے. ہمارے ہاں تو ڈکشنریوں کے اندر پروف کی غلطیاں نکل آتی ہیں. ہمارے ہاں تو ہمارے انتھولوجیز کیا، ہمارے وہ جو کیا کہہ رہے ہیں انفارمیشن پلیس ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں جو جنہیں کہنا چاہیے قاموس، ان کے اندر غلطیاں نکل آتی ہیں. ایک بات. اور دوسری بات مجھے یہ کہنا ہے کہ ہمیں اس کا دھیان دینے کی بڑی ضرورت ہے کہ معیار ہمارا سلامت رہے. مجھے اس کی خوشی ہے ڈاکٹر صاحب کی اس کتاب نے اپنے معیار کو سلامت رکھا ہے. ڈاکٹر صاحب نے اگر کسی کا عیب نہیں چنے تو یہ وجہ نہیں کہ انہیں تنقید کرنا آتی نہیں ہے. یہ ان کا مزاج ایسا ہے کہ وہ صرف پھول چنتے ہیں اور کانٹوں کو ایک طرف چھوڑ دیتے ہیں. اللہ ان کی ہمت زیادہ کرے.